الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہے، اور اس مہینے کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدقسمت ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ میسر آ گیا اور اس نے اس مہینے کے دوران اپنے لیے بخشش نہ کروائی۔ اس لیے آج سے ہم ایک مختصر سی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو رمضان کے 29 سے 30 جتنے بھی دن ہوں گے ان تک محیط ہوگی، اور اس دوران میں 15 ایسے خصائص اور خصلتوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ خصلتیں یا خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے اور انہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور دوسری 15 تقریباً وہ چیزیں جن سے اجتناب کو کہا گیا ہے کہ جسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ہمارے رذائل کیا ہیں؟ رذائل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جن سے ہماری زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں پہچانے جاتے، اور دوسرا مسلمانوں کی حیثیت سے پہچانے جانے میں سب سے بہترین آپ کے خلق کے اور آپ کی زندگی گزارنے کے اعمال کون سے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو اہم ترین چیز ہے جس کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا وزن قیامت کے اندر سب سے زیادہ ہوگا، وہ ہے حسن اخلاق۔ اسی لیے میں نے سورہ قلم کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی رسول اکرم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الناس خلقا، کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور یہ انس بن مالک سے روایت ہے۔ انس بن مالک وہ ہیں جن کو ان کی والدہ جو تھیں وہ رسول اکرم کے سپرد کر گئی تھیں کہ یہ بچہ اب آپ کے پاس رہے گا اور یہ آپ کی خدمت میں زندگی گزارے گا۔ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 سال مدینے کے گزارے ہیں، اور اس دوران وہ بار باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن 2-3 ایسی باتیں ہیں جو آپ کے اخلاق، آپ کی خلق کی اہم ترین علامت ہیں۔ مثلا کمال کی بات ہے کہ وہ 10 سال آپ کے درمیان رہے، بچے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اس بات کی کوشش کی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل کر دوں، لیکن آپ نے مجھے یہ نوبت نہیں آنے دی، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ آپ ڈانٹتے کیسے ہوں گے، آپ ناراض کیسے ہوتے ہوں گے، کبھی ان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کہا کہ یہ چیز تم جو ہے میں تم سے ناراض ہوں۔ تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں کسی طور پر کہیں ایسی باہر چلا جاتا ہوں اور وہاں سے دیر سے واپس آتا ہوں تو ناراضگی تو ہوگی، تو میں چلا گیا، وہاں حبشی کو تماشے دکھا رہے تھے، میں تماشا دیکھتا رہا، تو میں سوچا کہ اب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غصہ میں آئیں گے، لیکن اچانک دیکھا کہ میرے پیچھے سے آنکھوں میں ایک ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نرم ہاتھ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ انس میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا کہ تم کہاں غائب ہو گئے ہو۔ اور پھر ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یا یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ ایک بہت کمال کی بات ہے، اور آپ سوچیں کہ اس سے آپ کے درمیان زندگی گزارنے والے بچے کس حد تک آپ سے متاثر ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کا آپ خلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر محلے میں گھومتے پھریں، آپ دوستوں کے ساتھ خوش خبریاں لگائیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں، اور گھر میں گھستے ہی سب سے پہلے آپ بیوی کو خونخوار آنکھوں سے دیکھیں، پھر بچے آپ کو دیکھ کے سہم جائیں کہ ہمارا والد کس قسم کی صورتحال میں۔ تو سب سے بہترین وہ ہیں تم میں سے کہ جو کہ اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ پھر ایک اور چیز آپ نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے،
اور یہ بڑی کمال ہے کہ دو خصلتیں منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر حسن اخلاق، یعنی اس کی زندگی کے اندر اس کے اخلاق، سچ بولنا ہے، زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ بہتری سے پیش آنا ہے، خلق سے پیش آنا ہے، اور دوسرا تفقہ فی الدین، یعنی دین کے اندر اس بندے کی سمجھ بوجھ نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک ہو سکتا ہے کہ ایک دین کا علم رکھتا ہو، بہت زیادہ علم رکھتا ہو، لیکن لوگوں کے اوپر وہ بڑی سختی سے پیش آئے، کڑواہٹ سے بولے، لوگ اس کے اخلاق سے متاثر نہ ہوں، تو اس کے اندر بھی نفاق آ سکتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو کہ کڑواہٹ رکھتا ہو اور خلق رکھتا ہو لیکن اس کا تفقہ بالدین، وہ بھی ایک سوچتا ہے، لیکن پھر بھی جو خلق رکھتا ہے وہ بڑی کمال کی چیز۔ اس مسئلے میں ایک اور سید ابو دردہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا روزے دار اور نماز پڑھنے والے سے زیادہ درجہ پالے گا۔ یعنی آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ روز حشر وہ بازی لوٹ کے لے جائیں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا روزے دار اور نماز پڑھنے والے سے بھی زیادہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ گفتگو اچھا کرتا ہوگا، لین دین سے بہتر ہوگی، زندگی کے اندر اس کی آنکھوں کے اندر شرم حیا ہوگی، اخلاق ایک مکمل مجسم صورتحال ہے۔ یہی بات میں فرمایا، ابو ذر غفاری سے روایت ہے، تو آپ نے فرمایا تم جہاں کی کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے نیکی کرو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ پھر سب سے اہم ترین بات جو آپ نے فرمایا، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب اخلاق کی ڈیفینیشن جو ہے یہ میرے اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی، اس کے لیے آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، کوئی حدیث پڑھے یا نہ پڑھے اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ کم تولنا غلط ہے، اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ گالی دینا غلط ہے، اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کسی کا حق مارنا غلط ہے، اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ غصے سے بولنا، غصے سے چھڑکنا اور بے وجہ قسم کی جسے کہتے ہیں رونت دکھانا، یہ سب غلط ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ حسن اخلاق کے اندر آتے ہیں، اور حسن اخلاق بنیادی طور پر اسلام کے اندر وہ ایک ایسا مقام ہے، ایک انسان جو اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بازی لوٹ کے لے گئے۔ یعنی اگر آپ کی نمازوں کی غلطیاں ہوں گی، آپ کے روزے کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کی غلطیاں ہوں گی، آپ کے اندر کچھ زیادہ قرآن پاک اتنا نہیں پڑھا، کم پڑھا ہوگا، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حسن اخلاق کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حسن اخلاق کریں، آپ کہیں جی کہ میں باقی کام نہ کروں، اللہ کو مانوں یا نہ مانوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو نا۔ آپ اس فریم ورک کے اندر جس کے اندر آپ دین کے اندر آ گئے ہیں، تو اس میں سب سے اہم ترین اور سب سے بہترین نقطہ جو ہے، سب سے بہترین کوالٹی جو ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اور یہی حسن اخلاق ہے کہ جو باہر نہیں، گھر کے اندر سب سے پہلے، پھر اس کے بعد باہر۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کے باہر میں 10,000 جگہ، دفتر میں، دوستوں میں، علاقے میں، گلی میں، محلے میں، ان کا اخلاق جو ہے اس کے نمبر نہیں بن سکتے جب تک آپ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، اور گھر والے آپ سے محبت کی جو طلب رکھتے ہیں وہ ان کو پوری نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے حسن خلق جو ہے، اس کی کوالٹیز، اس کی صلاحیتیں اور اس کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔